محقق کربلا، سید الواعظین، فخر العلماء، خطیب اسلام، میری مراد جناب علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور۔ نعرہ تکبیر! سارے احباب نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! تشریف لاتے ہیں جناب سید اسد رضا بخاری آف لاہور۔ شکریہ، مہربانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی عزیزات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا متا، تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، بالکل ممبر پہ کھڑے ہو کے میں یہ دعا تیری بارگاہ میں نہیں کروں گا کہ اس مجلس کو قبول فرما۔ میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ اس نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے چاہتے ہیں، اتنا ادا کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ اس پر آشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، تمام موالیان حیدر قرار کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کی راہوں میں پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ارض و سما، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے۔ ہم صبح دوپہر شام تبرک نیاز بادشاہ معظم کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں خالق کون و مکان، ان کی جولیاں خیر سے بھر دے، ان کی جولیوں میں وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے، سوائے حجت کے کسی کا محتاج نہ کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن۔ میری خواہش تھی بڑے عرصے بعد پتو کی آیا ہوں تو میں پتو کی کو سردار کے نام یاد کراتا جاؤں۔ یہ بھی بادشاہ کا احسان ہے،
مجھے دیکھ کے بڑے بڑے لوگوں کو ذکر امام زمانہ یاد آ جاتا ہے. یہ میرے امام کا شان ہے. ان کی کریمی ہے کہ ممبر سے تعارف ہوتا ہے خطیب امام زمانہ. خدا کرے یہ ممبر جس کے لیے بنایا گیا تھا، مہربانی، جس کے لیے سجایا گیا تھا، جس کے لیے لگایا گیا تھا، خدا کرے مقصد پورا ہو اس ممبر کے لگنے کا، سجنے کا، رکھنے کا. ورنہ ریت یاد رکھے جس کا دور ہو اس کی بات ہی نہ ہو، ممبر لگنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آتے ہوئے ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ میں نے پڑھا. میں نے کہا چلو آج پتوکی سے بات کر جاؤں گا. پڑھتے تو ہم سب ہیں پر آج بڑی میں نے غور سے پڑھا. لکھا ہوا تھا گل ویلے دی پھل موسم دا. مہربانی مہربانی، گل پھل موسم دا. اچھا میرا دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا ممبر ہم پیچھے کر لیں تاکہ پیچھے والے مومنین کو جگہ مل جائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا پیچھے کر لیں. بہت شکریہ. ہمارے مومن آسانی سے تشریف فرما. جی یہ دیکھیں نا کتنی جگہ. بہت شکریہ. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. آج آج ٹھیک ہو گیا. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ تاکہ باقی پیچھے آنے والے بھائیوں کو تھوڑی جگہ مل جائے. درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آؤ. بیٹا ادھر سامنے آ جاؤ، میرے سامنے. میں آپ کی زیارت کرتا رہوں. بہت شکریہ. ہوا چاہیے پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لو. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کرے جس کے لیے ممبر لگایا گیا تھا، ممبر سجایا گیا تھا، خدا کرے اس ممبر کا حق ادا ہو، اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہو. نہیں کرو گے پھر خدا کو یہی ممبر کعبے میں لگانا پڑے گا. شاباش شاباش. مہربانی مہربانی. پہنچ جانے کو سلام ہے. مہربانی حضور. پھر پروردگار کو یہ ممبر کعبے پہ لگانا سجانا پڑے گا اور خطیب ممبر کو بلانا پڑے گا، پھر علی سنانا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. میں ملک تنویر صاحب کی خدمت میں اپنے خطاب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. ملک صاحب مجھے ٹائم پہ محدود مت کیجئے گا. کسی کا حق نہیں، لیکن کم از کم جو میرا ایک ٹائم ہے، جب تک میرا دل چاہے میں کچھ 4 باتیں کر جاؤں. اگر میں نے بھی لفافے لفوفے لینے ہوتے، مجھے آپ کہتے شاہ جی 10 منٹ پڑھو، میں 5 منٹ پڑھ لیتا. مجھے حسین سے غرض نہ ہوتی، لفافے سے غرض ہوتی. شاباش شاباش. مہربانی 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 مہربانی. حیدری آپ کی کیا بات ہے؟ مہربانی بے بہت شکریہ. 19 سال ہو گئے بادشاہ نے لینے نہیں دیا. میں یہ نہیں کہوں گا میں نے نہیں لیا، میرے آقا نے لینے نہیں دیا. کوئی دنیا کا بانی یہ نہیں کہہ سکتا صد بخاری کو ہم نے علی کے ذکر کی قیمت دی ہے. کیا کروں؟ میں نے کربلا سے سیکھا یہ ایک جملہ ہے. میں نے کربلا سے پوچھا کربلا تو بتا تیرا معیار کیا ہے؟ کربلا کہتی اگر تو سن سن کے سن نہ ہو تو بتاتی ہوں. شاید مقدردان بیٹھا ہو جملے میں بہت شکریہ بہت شکریہ. سن سن کے اگر سن نہ ہو تو بتاتی ہوں. میں نے کہا کربلا مہربانی کر بتا. تو پھر میرا ایک ہی پیغام ہے، رہتی دنیا تک میں اس معیار پہ ہوں اور قبول اسے ہی کرتی ہوں جو لالچی نہ ہو. مہربانی مہربانی. مہربانی. میرے پاس لالچیوں کی گنجائش نہیں، میں لالچیوں کو قبول نہیں کرتی. مہربانی حضور. کربلا کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہ میں عاشق بنانا چاہتی.
جو جب جہاں جہاں سے ہی بننا چاہے میں مقام عشق پہ لانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کربلا ہم تو لالچی انسان ہیں، ہر چیز کو سامنے لالچ کو دیکھ کے ہی کرتے ہیں، تھوڑے ہمارے لیے کوئی ایسا کلیہ دے دے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ کہ حسین کی کریمیت پہ غور کر۔ میں نے کہا اس کا لالچ سے کیا تعلق ہے؟ بہت شکریہ عرفانی، بس دو چار تمیدی بات تھی، میں نے امیر المومنین کا ایک فرمان آپ کے خدمت میں پیش کرنا اور اسی پہ گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا کربلا اس لالچ نہ کرنے سے حسین بادشاہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے تو اس کا کوئی خاص تعلق ہے؟ کہنے لگی حسین کو غور سے عرفان کی اینک لگا کے دیکھ۔ میں نے کہا کیا؟ کہا لالچ نہ کرے تو بتاتی ہوں۔ میں نے کہا کربلا بہت ہو گئی مانگتے 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 مانگتے، آج کے بعد لالچ نہیں بتا۔ کہا پھر مان اس حسین کو جو رکھتا ہی کسی کا نہیں ہے۔ بے شاباش بے شاباش، مہربانی 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 غور پر، مہربانی حضور، پھر مان، مہربانی مان اس حسین کو جو رکھتا ہی کسی کا نہیں۔ اللہ کرے وہ حسین ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور جس دن حسین سمجھ میں آ گیا اس کی کریمی سمجھ میں آ گئی، بھرے پنڈال میں اسد بخاری اعلان کر کے جا رہے اس دن سرکار کا ظہور ہو جائے گا۔ ابھی بادشاہ کی کریمی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاشمی صاحب کہیں بھی جائیں نا، ہیں تو سارے اپنے، کہیں بھی جایا جائے مجالس میں دوستوں کی ایک مشترکہ بات اکثر نظر آتی ہے، اس در سے نہ مانگے تو کس در سے مانگے؟ ذرا سلمان سے پوچھ، ہر وقت کہتے اس در سے نہ مانگے تو کس در سے مانگے؟ جناب سلمان محمدی سے تو مل کے پوچھ۔ سرکار سلمان ہم سب یہی کہتے اس در سے نہ مانگے تو پھر کس در سے مانگے؟ آپ بتائیے کیا ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جناب سلمان کہیں گے دیکھو تمہاری مرضی، مگر در سے وہ مانگے جس کو در ملا نہ ہو۔ مہربانی مہربانی، میں سلمان سمجھا نہیں، کہ خوش نصیبی سمجھ ان جیسوں نے تجھ جیسے کو اپنے در کے قابل بنا دیا۔ تھوڑی سی بات مشکل ہے، اگر غور فرما لے تو انشاءاللہ اسی میں ہی اسرار ہے۔ میں علی بادشاہ کا ایک فرمان جس پر مجلس پڑھوں گا، اچھا پنکھے کا رخ اس طرح کر دے سارے مومنوں کو ہوا آئے، باقیوں کو بھی ہوا چاہیے، پیچھے سے کر پیچھے۔ چلے بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپس میں بیٹھے۔ میں علی بادشاہ کا ایک چھوٹا سا فرمان، مجھے فکر آپ کی زیادہ تھی جو پنکھے کے لیڈر آپ بیٹھے ہیں نا، میں نے کہا توجہ کیجئے گا جی، علی بادشاہ کا ایک چھوٹا سا فرمان، لیکن اس فرمان میں سمندر پتوں کی والو، بس اتنا محسوس کر لینا کوئی درد بتانے آیا ہوں، کوئی گزارش کرنے آیا ہوں، کوئی معیار بلند کرنے کا طریقہ بتانے آیا ہوں، کوئی ہمت حوصلہ بڑھانے آیا ہوں، کو بتانے آیا ہوں علی کی تلوار سے کوئی مہدی کے آنے کے حوالے سے ڈرائے نہ ڈر، بتانے آیا ہوں تلوار عام نہیں ذوالفقار ہے، بتانے آیا، بہت شکریہ حضور، بتانے آیا ہوں ذوالفقار عام لوہار کی دکان کی بنی تلوار نہیں۔ مہربانی، کوئی تجھے ڈرانے آئے کوشش کر مت ڈر۔ کہیں گے جی کیا خاص معاملہ ہے؟ بتاؤ، یہ تلوار اوپر سے نازل ہوئی، اچھا یہی اس کا فضائل کمال ہے؟ کہ نہیں، اس سے بھی اور فضیلت ہے، یہ تلوار جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے چلتی ہے۔ مہربانی، چلو میں نتیجہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں، سید ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے میں ممبر پہنچوں۔ میری جد نے گھوڑیوں پر چڑھ کے دین پھیلایا ہے۔ بشارت بھائی اس کے پیچھے چلو آج راز ہی بتا دیتا ہوں۔ کتنی دیر کی مجلس جاری ہے خیر سے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہو گئے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ صبح سے بیٹھے ہو، اتنی دیر بیٹھ کے اب تک میرے اس جملے سے پہلے تک یہاں بیٹھ کے کوئی فیصلہ بھی کیا ہے؟ یا صرف ایک ہی سوچی ہے کہ بھئی ہم ان کی ذکر میں آئے اور یہ بڑے کریم ہیں ہمیں جنت دے دیں گے، صرف اتنی سوچی ہے؟ نہیں، چلو یہ کلیہ بھی ذہنوں سے انشاءاللہ آج کے بعد اتر جائے گا۔ شیعہ جنت نہیں مانگتا۔ بات بڑی قیمتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لیکن بات جنت پہ آ گئی، تھوڑی سی بات واضح کرتا ہوں۔ شیعہ ہاشمی صاحب جنت نہیں سید زادہ مانگتا،
بندے کہیں گے شاہ جی اتنے عرصے بعد پتو کیا ہے اور ہمیں پریشان کرنا چاہ رہے ہو، ہم نے تو نماز پڑھی اللہ سے جنت مانگی، روزہ رکھا خدا سے جنت، عزاداریاں کی خدا سے جنت، ہمیں پریشان کرنے آئے ہو کہ ہم جنت اس در سے نہ مانگے؟ کلیہ لکھ لے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی چاہے جنت کا ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں میں کچھ بندوں تک بات پہنچا پہ ہوں، کچھ بندے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ سید جملہ کیا کہہ گیا، حیدری جملہ کہہ گیا جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آؤ پتوں کی سے چلتے ہیں جناب بہلول کے پاس۔ سرکار بہلول ہم نے ہر چیز میں جنت مانگی ہے، بتا شیعہ وہ ہے جو جنت مانگے؟ آواز آئے گی تیری مرضی، پر میں اتنا جانتا ہوں شیعہ مانگتا نہیں، شیعہ بانٹتا ہے۔ نہیں مہربانی میں پھر اپنی بات پہ بہت شکریہ حضور، مہربانی میں پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ 4-6 گھنٹے ہو گئے ذکر ازا کا سلسلہ جاری ہے، سوچ اب تک کیا ہے؟ چلو آج یہ بھی کلیئر ہوگی کہ جنت نہیں مانگنی۔ نہیں کچھ بندے ابھی بھی بیٹھے پریشان ہیں، ملک صاحب کو کہیں سید کو بلا تو لیا، چلو لیتا کچھ نہیں، یہ جانے اس کا امام جانے، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، جنت ہی نہ مانگے۔ میں تجھے معصوم کا فرمان سناتا ہوں، چھٹے لال ولایت، سرکار تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، یا ابن رسول اللہ ہمارا آپ کی خدمت اقدس میں سلام، فرمایا علیہ کا سلام، کیسے آنا ہوا؟ بس سرکار دل تھا آپ کی زیارت کی جائے۔ سرکار فرماتے جو تو سوال لے کے ہے وہ بھی پوچھ لے۔ مہربانی سرکار سوال یہی تھا، بتا سکتے تھے خود بھی، اسی کو تو کہتے ہیں بے دل کا دل، جو کسی کے دل کے اندر کروٹ بدلنے والی سوچ کو بھی جان جائے۔ سرکار فرماتے تو سوال لے کے آئے؟ جی سرکار میں سوال لے۔ سرکار سوال صرف اتنا ہے، آپ معصوم ہیں، دعا فرما دیجئے، آپ جو دعا فرمائیں گے یقیناً خدا کی بارگاہ قبول ہوگی، اتنا فرمائیے میں جنت جاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتے بندہ خدا مانگ خدا سے دعا، جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نکالے گا۔ بندے پریشانی نہ ہو جائیں، سید کہہ کے آ گیا ہے۔ مہربانی ہاشمی صاحب، مہربانی ہاشمی صاحب، مہربانی یار، بہت شکریہ، جس جنت میں تو بیٹھے خدا تجھے یہاں سے بھی بہت شکریہ۔ میں پھر واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اتنی دیر کے بیٹھے ہیں ہم سب، آپ نہیں میں بھی، یعنی ہم ہیں بیٹھے ہیں، 6-8 گھنٹے ہو گئے، 7 گھنٹے ہو گئے، نتیجہ کیا سوچا ہے؟ دیکھو نا کسی سیاسی بندے کے پاس جاؤ، کوئی سوچ لے کے جاتے ہو نا، 4-6 گھنٹے، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، کچھ ٹائم بیٹھنا پڑ جائے، کسی کے پاس جاؤ کوئی سوچ لے کے جاتے ہو نا، کچھ مانگوں گا، کچھ لوں گا، کچھ کہوں گا، کچھ بتاؤں گا، کچھ سنوں گا، ایسے ہے نا؟ اتنی دیر میں کیا سوچی ہے؟ چلو نتیجہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات ہماری اصل نہ رہ جائے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حق بنتا تھا بحیثیت انسان اپنی زندگی، بیٹی آپ نے بھی غور فرمانا بیٹا، بڑی اہم بات ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے آپ کی ذہن کی کھڑکیوں میں، اور خدا کرے کہ یہاں سے کبھی زائلی نہ ہو، پھر دیکھیے گا زندگی کا رخ کیسے مڑتا ہے۔ مہربانی پتوں کی کیوں آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، کس وجہ سے؟ انسانیت کا معیار ہے اپنے مستقبل کی طرف توجہ میں رہتی ہے۔ میں نے بشارت صاحب سے پوچھا، میری پہلی ملاقات ہے ہاشمی صاحب سے، بشارت صاحب دوستوں نے تعارف کرائے، سید سردار تشریف فرمائے، میں نے دوستوں سے بیٹھک میں بیٹھ کے پوچھا، مثال دینے لگا، حالانکہ بات اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا بشارت صاحب کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کاروبار۔ میں نے کہا خدا برکت دے اور دے، لیکن کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا، پھر سرکار کا ذکر کراؤں گا۔ اور فرمائیے کہ ایک بہت بڑا پیغام آپ کی جولیوں میں ڈال کے جانا ہے، سرکار کا ذکر کراؤں گا، لنگر پکاؤں گا، مخلوق کو سرکار کا صدقہ کھلاؤں گا۔ میں نے ہاشمی صاحب سے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے سید میں نوکری۔ میں نے سوال کیا ہاشمی صاحب کیوں کرتے ہیں نوکری؟ کہنے لگے سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو سلسلے چلاؤں گا،
میں نے سید سے پوچھا سید بچے؟ کہنے لگے جی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، اللہ نے بچے دیے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پڑھا لکھا کے بڑا آدمی بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ یہ ماتمی میرے ساتھ تشریف فرمائے، میں نے اس ماتمی سے گزارش کی ماتمی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سید آج کل مکان بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مکان بناؤں گا تو اس میں رہوں گا۔ ملک صاحب نے آپ سب کو سرکار کا صدقہ سارا دن تبرک لنگر نیاز انہی کا صدقہ پیش کیا، بار بار کہتے رہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ ایک وقت ہے آپ نے کہا بس، میں وہاں کھڑا تھا، میں نے کہا بس کیوں کر دی؟ کہنے لگے بس اب ہم صبح کھائیں گے۔ منصوبہ کیا ہے؟ ذکر سنیں گے، اس کے بعد پرسداری ہوگی، پرسے کے بعد رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے۔ ہر چیز میں مستقبل، کھاؤں گا، جاؤں گا۔ بہت شکریہ شہزاد، اللہ کرے یہی جملہ ہی غور فرما لیا پتوں کی نے۔ بیچارہ بھی ملتے دیکھیے گا، بڑی اہم گزارش کرنے لگا ہوں۔ مثال تو میں نے بڑی پست دی ہے لیکن بات بڑی کمال ہے۔ ہر چیز میں مستقبل۔ ہاشمی صاحب آپ نوکری کر رہے ہو، آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ بھی نوکری۔ میں نے کہا کافی نہیں؟ کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ لو جی اگر اتنی تک بات پہنچ گئی مثالوں کے ذریعے تو سوال نہ۔ پھر آج 8 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھ کے ذکر سننے کے بعد ایک سوچ لے کے اٹھو۔ ہر بندے نے مجھے بتایا سلمان کیسا تھا، فضا کیسی تھی، ہور کیسا تھا۔ عہد کر کے اٹھ، وہ ہور تھا میں بنوں گا۔ وہ تو سوچ لے کے اٹھنا یار، یہاں سے یار۔ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آلہ۔ کوئی بات مشکل تو نہیں کی؟ کم از کم اتنے سارے مجمع کو خیر سے، کثیر مجمع ہے، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہو، حق نہیں بنتا ہم جیسے آپ کو سنائیں داد کے لیے؟ سلمان دروازے پہ بیٹھتا تھا، انہوں نے بن مانگے منا بنا دیا، داد دی اور اٹھ کے چلے گئے۔ مہربانی مہربانی بن مانگے پہ غور فرمائے، پتوں کی بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا، آپ نے لفظ بن مانگے پہ غور کیا۔ سلمان کو بن مانگے منا کا لقب ملا۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا سلمان کو بن مانگے ملا، میں بھی بے لوث بن کے در پہ بیٹھوں، یہ مجھے بھی منا بنا دے گا؟ سوچ ہونی چاہیے نا تھوڑی۔ مہربانی حضور، یہ غور و فکر کے بعد حقیقت دیکھو نا، ہم ان کو جتنا خراج تحسین پیش کریں کم ہے، انہوں نے کام ہی کمال کی ہے۔ لیکن اگر ان کی غور سے بات سنو تو یہ ہم سے کہتے ہیں تو دس تو کی ہے۔ نا کوشش کرو، داد بھی دیا کرو جو آپ کو فضائل آل محمد کے ساتھ عاشقوں کی باتیں بتائے، لیکن عہد بھی کیا کرو وہ تھے ہم بنیں گے۔ یہ میری بیٹی بہن یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھے، میں بھی فضا بنوں گی۔ پھر بیٹیوں کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا جو میں بادشاہ کے فرمان پہ بشارت بھی ہو سکتا ہے ان بیٹیوں کے آپس میں گفتگو بعد میں شروع ہو جائے اور کوئی بہن بیٹی ان کو کہے آج کل تو تیری زبان پہ ایک ہی جملہ آ گیا، میں بھی فضا بنوں گی، میں بھی فضا بنوں گی، میں بھی فضا بنوں گی۔ اور تو فضا بن سکتی ہے؟ میری بچی آپ کے لیے اور بھائیوں کے لیے بھی جملہ ہے، اگر ہم حر اور فضا نہیں بن سکتے پھر مہدی دادے کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے؟ جاگنا پتوں کی یار۔ مہربانی ہاشمی صاحب، بادشاہ ہمیں بلاتے کیوں ہیں؟ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جس سے پوچھا جائے کہاں گئے تھے اور وہ جواب دے میں مجلس پہ گیا تھا، میں اس سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس سے مخاطب ہوں جس سے پوچھا جائے کہاں گئے تھے اور جواب میں وہ کہے مجھے امام نے بلایا تھا۔ مہربانی حضور، مہربانی شاہ جی، مہربانی حضور، میں اس قابل نہیں تھا، میری اتنی اوقات نہیں تھی، مولا نے بلایا تھا، میں ان سے مخاطب ہوں۔
واہ واہ صبح اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد آل محمد واجل فرج علیہ. شکر گزار ہوں ملک صاحب، آپ سارے پڑھنے والوں کو بلائیے. اچھی بات ہے، یہ بھی سنیں بہت آگے ہے عرفان کا سفر. یقین کیجئے عرفان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے، اور یقین کامل تب ہوتا ہے جب بندے میں خوشبو ولایت ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ورنہ باتوں سے نہیں ہوتے معاملے. شکر گزار ہوں آپ متوجہ رہے. میں واپس آتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا. میری بہن آج کل تو ہر وقت کہتی ہے میں بھی فضا بنوں گی، میں بھی فضا بنوں گی، میں بھی فضا بنوں گی. بھلا تو فضا بن سکتی ہے. اگر میں فضا نہ بن سکتی ہوتی تو مجھے اپنے ذکر کے قابل نہ بناتے، مجھے درود کے قابل نہ بناتے، مجھے تبرک کے قابل نہ بناتے، مجھے علی علی کرنے کے قابل نہ بناتے، مجھے حسین حسین کرنے کے قابل نہ بناتے. بے مہربانی انہوں نے یہ قابل بنا. اس کا مطلب ہے ہوں نہیں بنانا چاہتے. بیٹی میں دو جملے آپ کے لیے اور عرض کر کے پھر مولا کے فرمان پہ ہی گفتگو کروں گا. میری بچی، میری بہن، میری ماں، آپ کی گود نے پرورش کرنی ہے سرکار کے حوروں کی. مہربانی مہربانی آپ پہ لازم ہے سب سے پہلے آپ عہد کریں میں بنوں گی. الحمدللہ آج سے آپ کا عہد ہو گیا اپنے امام کے ساتھ. مولا میں بھی بنوں گی، انشاءاللہ بن کے دکھاؤں گی. میری بہن پھر آج کے بعد کوشش کرنا، بشارت بھی دیکھنا عرفان کے موتی کس انداز سے میں اپنی بیٹیوں تک باپ ہونے کے ناطے پہنچا رہا ہوں. اور اللہ کرے سن کے زندگی کا رخ بدلے. میری بچی صبح صبح گھر والے اٹھے، بچے اٹھے، بھائی اٹھے، باپ اٹھے، شوہر اٹھے، صبح صبح بیٹیاں اٹھے. ان سب کو کہو کعبے کی طرف روک کر حجت کو سلام کر. بچے پوچھیں گے اماں، بھائی پوچھیں گے بہن یہ سلام ہمیں یاد کروا رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا کو سلام کرو، کوئی خاص راز ہے؟ ان کو بتانا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. آج ہم کہیں گے بادشاہ ہمارا آپ پہ سلام، بسم اللہ. اس کے بعد خیر سے نماز سارے پڑھتے ہیں. موالیہ نے حیدر قرار، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس کے بعد میری بیٹی، میری بہن، تیری ذمہ داری ہے تو نے تبرک تیار کرنا ہے. ناشتے کی صورت میں آٹا گوندنا ہے، چیزوں کی تیاری کرنی ہے. کیا کر میری بچی، کوشش کر پہلے وضو کر. اس کے بعد بہت شکریہ حضور، مہربانی پتوں کی. وضو کرنے کے بعد کوشش کر درود پڑھنا شروع کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. پھر آٹا گوندنے کے لیے دعا امام زمانہ پڑھ. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. پھر تو نے سالن بنانا ہوگا. ناود علی مظہر العجائب تجدہ عون اللطف. اللہ کرے بات پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کوئی ہمسائی، کوئی رشتہ دار آ کے کہو بی بی یہ تو نے کیا شروع کر دیا. مسکرا کے جواب سختی میں نہیں، محبت سے دینا اور کہنا بابا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی بھی لا. آپ کی کیا بات ہے، کیا آپ کے میارے سماج کی بہت شکریہ پتوں کی. آپ کی کیا بات ہے. درود والا لنگر تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. پھر میری بچی تیری گود میں بچے پروان چڑھے. کوشش کر
ان کو 4 باتیں اور سکھا. ان کو رات کو لوری میں سنا غازی کتنا جری تھا. لوریوں مہربانی ان کو لوریوں میں سنا فضائل آل محمد، واقعات آل محمد. ان کو لوریوں میں بتا میں فضا بنوں گی تو بھی سلمان بنے گا. بچپن سے کان میں ڈال، کوشش کر زندگی میں کان میں ڈال بچے کو، کوشش کر بیٹا تو نے آل محمد سے سوداگری نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا میں نے کیا تو تو بھی دے، میں نے جھاڑو دیا میرا مسئلہ حل کر، میں نے مجلس کرائی میرے معاملات ٹھیک ہوں. نہ، بلکہ شکریہ ادا کرنا تمہارا احسان. تم جیسو عرش نشینوں نے فرش پہ آ کے ذکر کو زینت دے دی. جب تک یہ بچپن سے ذہنوں میں باتیں نہیں آئیں گی یہی کیفیت ہے. علامہ عباس کے سائے میں کھڑے ہو کر میری قوم کہتی ہے میرے مسئلے حل ہوں. میں منت مانتا ہوں، منت مانتی ہوں، اگلے سال منت اتاروں گا. اتنا بڑا جگر کر کے اعلان کر کے جا رہا ہوں. کسی کو ہمت ہے آ جائے، میں لاہور ہی بیٹھا ہوں. شیعہ کا کام منت ماننا نہیں، نیا مذہب آل محمد پہ آئے وہ منت مانے تاکہ اس کا یقین بڑھے. شیعہ تو پہلے ہی ان کی رضا پہ راضی ہے. شیعہ تو پہلے ہی ان کی رضا پہ راضی. مولا تو جیسا رکھ میں راضی ہوں، تو جہاں رکھ میں راضی ہوں، تو جس حال میں رکھ میں راضی ہوں. بشارت بھئی یہ ماتمی بیٹھ کے جمائیاں لے رہا ہے، غور نہیں کر رہا، حالانکہ ہوا کا بھی میں نے اس کے لیے بندوبست کر دی ہے. توجہ ماتمی، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں بھائی. پیچھے رہ جائیں گے خدا جانتا ہے، مولا سلامت رکھے، بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہی باتیں بڑی اہم ہیں. بسم اللہ ذکر سارے خوبصورت کریں گے، ہے جو خوبصورت ہستیوں کا ذکر، لیکن ذکر میں فکر بڑی ضروری ہے. شکریہ 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 ماتمی. مولا خوش رکھے، سلامت رہو. اس لیے متوجہ رہو، بڑی قیمتی باتیں ہیں. بشارت بھی بندے پریشان ہو گئے کہ سید ممبر پہ کہہ گیا شیعہ منت نہ مانے. مجھے بتا جناب سلمان کی زندگی تکلیف میں تھی یا بڑی سکھی تھی؟ کسی جگہ مجھے سوال دکھا سلمان نے علی سے کہا ہوگا کوئی کرم نوازی نگاہ میرے اوپر بھی کر دے. اور شیعہ موت کو پانی پلانا میں سمجھ تمار کا کام ہے. منت نہیں مانی مولا میری موت ٹل جائے میں یہ دوں گا. کہا نہیں، جیسے علی راضی میں ویسے راضی. کوئی تو بیٹھا ہوگا جو بات پہ غور فرمائے گا. کام ہے بڑا مشکل. برادر محترم مجالس کی دعوت دے رہے تھے، حضور کام ہے بڑا مشکل. یقین کیجیے آج یہی کیفیت ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ہم نے توجہ نہیں کی. اگر توجہ کر چکے ہوتے ممبر کی عظمت کی قسم یہ بھی کہتے تو ہمارا ہے. بات ہے تھوڑی سی سخت لیکن ہے حقیقت. بشارت بھائی میں کہہ گیا شیعہ منت نہ مانے، شیعہ ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھے. ہے تھوڑا سا مشکل میں بھی جانتا ہوں، چونکہ نفس غالب آ گیا ہماری جسموں پہ بہت زیادہ. نفس مجبور کرتا ہے یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے وہ بھی. یہ نفسی تو بشارت بھائی ہے جو علم کو بھی زیارت کرواتا ہے وہی آنکھیں ادھر ادھر بھی دکھاتا ہے. آئے 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 مہربانی. ایسے سیدزادہ ایسے. لو جی میں تھوڑا سا شیعہ کی تعریف اور بتاتا جاؤں. یہ میں نے شیعہ کے لیے جملہ کہا ہے جو ان کی رضا پہ راضی رہے. اچھا نہیں، ایک جملہ پہلے اور عرض کر دوں پھر اگلا جملہ کہتا ہوں. ہاشمی صاحب 11ویں امام کا دور ہے. سرکار کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا. بادشاہ معظم سلطان مکرم آقا منم، یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں. سرکار یہ شیعہ ہے؟ تصدیق فرمانے والے نے فرمایا نہیں. مہربانی لفظ تصدیق فرمانے پہ غور فرما لیا، میرا سلام ہے. تصدیق فرمانے والے نے فرمایا یہ شیعہ نہیں. سرکار یہ کون ہے؟ فرمایا یہ محب ہے. مہربانی
ماتمی بڑے غور سے بادشاہ معظم کی طرف وہ بھی دیکھتا ہے، یہ کوتوال بھی دیکھتا ہے. سرکار یہ تو دعویٰ کرتا ہے. فرمایا دعوے سارے کریں، ہم تصدیق کریں گے تو ہوگا. ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی یار. میرے دونوں ہاتھوں کا سلام ہے جنہوں نے اس جملے پہ غور فرمایا. سرکار لیکن ایک چیز تو مجھے پریشان کر گئی. اے فرزند رسول، یہ اگر محب ہے تو پھر شیعہ کون ہے؟ اگر پتوں کی سنبھال لے تحفہ جھولی میں ڈالو. حضور بھی بہت شکریہ، آپ کی بسم اللہ کو کروڑ والی بسم اللہ. دے دو پانی مہمانوں کو دے دو. بسم اللہ. بیٹا میں نے نہیں پی، میں نے عشق میں پیاس بیٹا نہیں لیتی ہے. بسم اللہ. ڈائری شاعری کے لیے رکھی ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا. میں شیعہ کی تعریف بشارت بھی سنانے سے پہلے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. میرا تھوڑا سا شاعری میں سوچ مختلف ہوتی ہے، میں تھوڑا سا ہلاتا ہوں. اگر سنبھال لو کہ زندگی کا رخ مڑ جائے گا. پتوں کی والے عرض کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے، گلے ملو سب درود پڑھ کے، چھوڑ دو لڑائیاں، چھوڑ دو ولایت پہ لڑائی، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. گلے ملو سب درود پڑھ کے، فیصلہ اس پہ کر چھوڑ دو جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس پہ فیصلہ جچتا ہے. گلے ملو سب درود پڑھ کے، حسد کی دیوار توڑ ڈالو. مہربانی، میں نے کہا نا میری شاعری کا انداز، مہربانی شاعری. گلے ملو سب درود پڑھ کے، حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ گلے میں، بہت شکریہ. گلے ملو سب درود پڑھ کے، حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ عرض کر رہا ہوں، لبوں پہ غیبت، ماتمی طرف سے کہا، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی بلا رہے ہو. جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ بہت شکریہ. بشارت بھائی، بشارت، مہربانی بشارت بھائی. محب اور شیعہ کی بات بڑی کمال ہے. یہیں سے میں ابھی تو میں نے معصوم کا فرمان پڑھا ہی نہیں، تو میری باتیں چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی. میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. سرکار پھر احسان فرمائیے، یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں. فرمایا نہیں، یہ محب ہے. سرکار اگر یہ محب ہے پھر شیعہ کون؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، سن، ہماری کتابوں کی زینت آج تک ایک نہیں، کم از کم سید 5 سے 7 کتابوں میں بادشاہ معظم کا یہ جملہ لکھا ہے. اور افانے معصوم فرماتے ہیں، سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ. مہربانی بھی بہت شکریہ بشار صاحب، مہربانی آشمی صاحب. جو ہم سے، مہربانی حضور، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتی ہے، جن سے ہم پیار کریں. اچھا ایوان سے بتاؤ، جن سے یہ پیار کرتے ان کو یہ بھوکا رہنے دیتے؟ میں بہت شکریہ حضور. نہیں، بلکہ یہ اتنے کریم ہیں، یہ بن مانگے منہ بنا دیتے. منہ منہ اہل البیت. آپ نے غور فرمایا تو میرا دل چاہ رہے منہ پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. سرکار نے فرمایا یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ میں سے ہے. بڑا عرصہ پتوں کی والو، بڑے بلکہ دور دراز سے تشریف فرماؤ، صرف پتوں کی نہیں ہے، بڑے بڑے بانیان باہر ملاقات زیارت کراتے رہے. بڑے عرصے تک میں بھی یہی سوچتا رہا، سلمان کو بڑا بہترین مقام ملا.
لیکن جب اس کی حقیقت پہ غور کرنے کی کوشش کی فوراً ایک کلیہ ذہن میں آیا، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کی ضد سے پہچانو۔ مثلا میں نے ہاشمی صاحب کی خدمت میں گزارش کی، ہاشمی صاحب اس وقت دن ہے، کہنے لگے سید دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دن کی ضد ہے رات، رات نہیں تو دن ہے۔ بشارت بھائی کے سامنے بچہ بیٹھا ہے، میں نے کہا بشارت بھائی یہ کون؟ کہنے لگے سید یہ بچہ۔ میں نے کہا کیسے یہ بچہ؟ کہنے لگے یہ بچی نہیں تو بچہ ہے۔ ضد سے کلو شین یورف علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بس یہ کلیہ جب سامنے آیا، پتوں کی والو بلکہ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہو سنبھالنا، تمہیں بھی کبھی کوئی مشکل پیش ہے، بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کلیہ سے پہچان لینا۔ جب یہ بات سامنے فوراً سوچ گئی، اگر سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، پھر ذرا تاریخ کی جانب نکل کے ڈھونڈو تو صحیح کون کون محمد میں سے نہیں۔ مہربانی تاریخ کی جانب نکل کے تلاش تو کرے نا۔ جب ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کون کون مصطفیٰ میں سے نہیں، اگر سلمان سرکار میں سے ہے۔ آگے رحمت للعالمین سرکار معظم، برادر محترم غور فرمائیے گا، قیمتی تحفے، آگے کریم ابن کریم، بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان، شہنشاہوں کا شہنشاہ، سرکار نے کسی کا نام ہی نہیں لیا، کون کون ہم میں سے نہیں۔ بادشاہ نے ایک کلیہ دے دیا، قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ حضور کب مجھے برادر محترم کب اس چیز کا ادراک ہوا؟ اس دن آج سے ہے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے، حالانکہ یہ حدیث پڑھی پہلے بھی تھی لیکن غور نہیں کیا۔ کرم فرمائے تو غور ہوتا ہے، کوئی تلاش کی کوشش کرے تو کرم کرتے ہیں۔ ہاشمی صاحب جو ہی پہنچے، سامنے لکھا تھا سرکار کا فرمان، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بندے پیچھے رہ گئے ہیں، بندوں نے غور نہیں کیا، بھائیوں نے غور نہیں کیا، دوستو غور فرما، بہت شکریہ۔ جس نے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر دودھ کی دکانوں پہ دیکھنا، وہ بھی پھر غور جب ہوا تو پھر توجہ، دودھ کی دکانوں والوں نے بھی اوپر لکھوایا ہوا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی۔ آپس میں بیٹھے ہیں، مقدس مقام پہ بیٹھے ہیں، ایمان سے بتاؤ 1400 سال پہلے سرکار نے پیٹرول پمپ والے کے لیے فرمایا؟ جاگنا یار، جاگنا یار، تھکنا نہیں۔ ایک نئے انداز کی مہربانی، ایک نئے انداز کی گفتگو ہے، بڑی ضروری باتیں ہیں، غور فرمائی گا۔ سرکار نے 1400 سال پہلے دودھ والے کے لیے فرمایا تھا؟ نہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی۔ آؤ سرکار نے سلمان کو فرمایا یہ ہم میں سے ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اصل سرکار یہ فرمانا چاہ رہے تھے اللہ نے تجھے جسم ایک بڑا قیمتی مقام دیا ہے جسے کہتے ہیں دل، کوشش کر اس دل میں بے دل کو بٹھا، ملاوٹ نہ کر، تو ہم میں سے ہے۔ کچھ بندے میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ سید جملہ کیا کہہ گیا، پتوں کی والو سنبھالنا۔ بشارت بھائی کوئی بندہ میرے ملک صاحب سے سوال کرے سید کہہ گیا ملاوٹ ہو تو وہ ان میں سے نہیں، ملاوٹ ہے کیا لکھ لو ہے دل پہ، ان کے نام کا تبرک کھا کے بندہ کسی کا حق کھائے ملاوٹ ہے۔ ان کے نام کا صبح دوپہر شام تبرک کھائے، پھر کسی کا حق کھائے۔ میری ان بچیوں کی پورے پاکستان پھرتا ہوں، بیٹیوں کے میسج آتے، سید بابا کوشش کرنا ممبر پہ ہمارے حوالے سے ایک بات کرنا۔ جی بیٹا کیا کرنا ہے؟ سید ہمارے بڑے ہمارا حق نہیں دیتے۔ لو جی آج مجمع کثیر ہے، انشاءاللہ بات پہنچے گی، سنبھالنا۔ بشارت بھائی اعلان کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ علاقہ پڑھائے گا نہیں، مجھے مسئلہ ہی نہیں، میں مصروف ہو گیا ہوں، سرکار نے اتنا مصروف کر دیا، ٹائم ہی نہیں ہے، نہیں آؤں گا۔ اگر توجہ ہوگی تو بادشاہ خود بھیجیں گے۔ جملہ ضائع نہ کرنا، قیمتی جملہ ہے۔
میں تو سفر عشق میں مصروف سفر ہوں. میں تو کہتا ہوں جہاں پڑھانے کم از کم 3-4 جگہ پروگرام رکھو, اتنی دور سے پیٹرول لگا کے ہوں, حلال تو کر کے جاؤں نا. بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ تو کیا کرتا ہے. میں نے کہا ساری ملک میں دیکھتے ہو کچھ لوگ ہیں جو حق کا نام لے کے 2-2 3-3 مہینے نکل جاتے ہیں. لوگ حق کا نام لے کے نکل جاتے ہیں, حق علی کے ساتھ ہے, علی کے لیے نہیں نکل سکتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور. قیمتی تحفہ ہے, سنبھالنا. کہنے لگی سید بابا ہمیں کورٹوں میں جانا پڑتا ہے. اعلان کر رہا ہوں, اعلان سخت ہے. موالیان حیدر کرار اس مقدس منبر پہ آل محمد کے در کا منگتا اعلان کر کے جا رہے, کوئی بندہ اپنے آپ کو علی والا کہلوا کر جب اپنی بیٹی کا حق نہیں دیتا, اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. مہربانی یار, مہربانی یار, مہربانی حضور. بہت شکریہ. پہلے جملے بہت شکریہ. پہلے جملے پہ غور فرمانا, جو اپنے آپ کو علی والا کہلوا کر. بے مہربانی. جو آج بیٹیوں کا حق نہیں دیتا, شریعت نے جو مقرر کی ہے, دو یار, اس کو پھر سرکار کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق. بس 2-4 جملے میں نے اور اسی حوالے سے عرض کرنے ہیں. 2-4 منٹ مصائب اور یہ عالی مدد. ابھی تو میں نے فرمان بھی نہیں پڑھا. بشارت بھائی وہ فرمان بڑا کمال تھا, چلو میں پڑھ ہی دیتا ہوں, گفتگو پھر کبھی. سرکار فرماتے ہیں, غور فرمائیے گا ہاشمی صاحب, سرکار فرماتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں سے سبق حاصل کر. علی بادشاہ فرما رہے ہیں گزرے ہوئے لوگوں سے سبق حاصل کر, ورنہ تیرے گزر جانے کے بعد لوگ تجھ سے سبق حاصل کریں گے. یہ فرمان تھا جیسے میں نے گفتگو کرنی تھی. وہ یار بھی بڑا سمندر ہے, جانے والوں سے جو جا چکے ہیں ان سے سبق حاصل کر, ورنہ پھر تیرے بعد آنے والے تجھ سے لیں گے. سمندر ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا اس فرمان میں. میں پھر کسی وقت اس پہ انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا. میں ملاوٹ بتاتا جاؤں. علی والا ہو کے جس شکم میں تبرک نیاز قطرہ پانی سبیل جائے, وہاں کسی کا حق نہ جائے, وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے, وہاں حرام کا لقمہ, ورنہ پھر ملاوٹ ہے. ایک اور ملاوٹ بتانے لگا ہوں, رکھنا اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ, قیمتی تحفہ زندگی میں کام آئے گا. ملاوٹ ہے اس بندے میں جو علی والا کہلوا کر علم عباس اٹھا کر وہی ہاتھ جب حرام پہ لے جائے. مہربانی یار, کھو گئے خدا کی قسم ہم. نہیں بندے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں. جی جی حضور, جی وآلہ وسلم, حرام کا ایک لقمہ جی آنے والے 40 دن کی بات آیا کرتا. سچ فرما رہے ہیں. اور انگریز نے ریسرچ کی, جی یہ 35-36 30 کیوں نہیں کہے. جی پھر اس نے لقمے کی ریسرچ کی کہ جو آج کھانا کھانا ہے نا, اس کا اثر پورے 40 دن رہتا ہے. سچ ہے. انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. آج سب نے سن لیا, سب تک کانوں تک بات پہنچ گئی, آج ہی رخ مڑ جائے گا. دوسری ملاوٹ, میں نے کہا جو ہاتھ علم عباس اٹھائے وہ ہاتھ زندگی میں حرام پہ. حضور اتنا بڑا جگر کرنا پڑتا ہے یہ باتیں کرنے کے لیے, لیکن میری قوم کی ضرورت ہے. میری قوم ہے کمال, بس تھوڑی سی ہمت کر لے با کمال. یقین جانیے وہ میں علی والوں تمہارے بارے میں کہنے لگا ہوں, اگر 40 دن آنکھ بچاؤ, کان بچاؤ, شکم بچاؤ, ہاتھ بچاؤ, ماتمیوں خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, میں پہلی دفعہ قسم کھانے لگا ہوں. قسم اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ سودا جھوٹا نہیں, لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اپنے جسم کا ہر عضو بچا, مولا کی خاطر. گھبرانے کی ضرورت ہے, دنیا میں تجربہ کر لے. جا کسی بیمار کو یا علی مدد کہہ کے صرف اتنا کہے,
علی کا صدقہ مہدی کے کرم سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو اتنا قیمتی ہے۔ میں نے کہا جو ہاتھ علم اٹھائیں وہ حرام پہ کیوں جائیں۔ بشارت بھی بس ایک ہی جملہ میں نے اور عرض کرنا ہے اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ عام نہیں ہو، آپ کے ساتھ ایک بڑی نسبت جڑی ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے ہو شیعہ جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے نا، کیا ہے یہ نسبت ہے نا؟ نہیں، میں اس کو اور آسان آپ کی خدمت میں، اگر ملک صاحب کھڑے ہیں، ملک صاحب اپنے غور ضرور فرمانا ہے، قیمتی جملہ ہے، اگر نہیں کھڑے تو ان تک پہنچا دینا، یقین مہمانوں میں مصروف ہوں گے، آپ سب نے میری طرف دیکھنا ہے۔ میں آیا ملک صاحب کے اس علاقے میں، شہجوال پتو کی، آتے ہی ملک صاحب نے مجھے کہا، مثال دینے لگا ہوں، بشارت بھائی ہاشمی صاحب آتے ہی انہوں نے کہا آؤ سید گھر کی چھت پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کوئی خاص چیز دکھانی ہے؟ کہنے لگے سید علم عباس۔ فوراً مجھے لے گئے اوپر، بڑا پیارا علم، اتنا پیارا پائپ خوبصورت، اور اس کے اوپر پریرا بڑے خوبصورت تھے، دل خوش ہو گیا۔ بچپن سے علم دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، پیغام بہت بڑا ہے، سنبھالنا زندگیوں میں کام آئے گا۔ وہ کہنے لگے شاہ جی کتنا خوبصورت علم ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب واقعی بڑا پیارا علم ہے، ملک صاحب میں 2 باتیں کروں گا۔ کہنے لگے سید کوئی خاص بات ہے؟ میں نے کہا ہاں خاص ہے، یہیں کر لوں یا ممبر پہ کر لوں؟ کہنے لگے سید جہاں آپ کا دل چاہے، سید ہو باپ ہو جہاں آپ کا دل چاہے۔ لو جی ممبر پہ آ کے میں نے ملک صاحب سے سوال کیا، ملک صاحب علم بڑا خوبصورت تھا، میری پہلی گزارش یہ ہے یہ زمین پہ کیوں نہیں لگایا، چھت پہ اونچا کیوں لگایا؟ کہنے لگے سید وفادار کی نشانی اونچی اچھی لگتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ، مہربانی، تمہید پہنچ گئی، اب نتیجہ سنبھالو۔ میں نے کہا ملک صاحب میں دوسرے سوال کرنے لگا ہوں، بڑے مجمع میں جمع غفیر ہے، سوال کرنے لگا ملک صاحب یہ جو بہت خوبصورت پائپ لگا ہے یہ کہاں سے لیا؟ کیا یہ وہی پائپ ہے، وہی بانس ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ نہیں، اس پائپ کو اور اس پریرے کو عباس سے نسبت ہے۔ بیٹا غور کرنا ہے میرے بچے، شہرت وہرت ادھر ہی رہ جانی ہے میرا بچہ، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، کاغذ بھی ادھر رہ جانے ہیں، شہرتیں بھی ادھر رہ جانی ہے۔ یقین کرو میں تو بھائیوں کو کہتا ہوں، دائیں بھائی تشریف فرما ہے، دنیا میں مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو، اور مشہوری کا کلیہ میں دیتا ہوں، کوشش کرو عاشق بن کے سفر کرو۔ یہ جن کے سامنے مشہور ہوتے ہو نا، مثلا میں آ جاؤں، بھائیوں نے بڑی پذیرائی کی، بڑا میری واہ واہ واہ، کل کو کوئی میری چھوٹی سی بات ان تک پہنچی، کوئی نامناسب، انہوں نے تو میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دینی۔ ایسے ہی ہے، بھائیوں کو مشورہ دیتا پھر رہا ہوں، ان کے سامنے بڑا ہونے کی کوشش نہ کرو، مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو، عاشق بن کے زندگی گزارو۔ معصوم فرماتے ہیں ہو عاشق ہو ہمارا، اس کا تذکرہ زمین پہ کم ہوگا آسمان پہ زیادہ ہوگا۔ بھائی بہت شکریہ۔ میں نے کہا ملک صاحب ایک سوال کا جواب تو دیجئے۔ کہنے لگے سید حکم کیجئے۔ میں نے کہا یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ نہیں، اس علم کو عباس سے نسبت ہے۔ اب تک کی گفتگو کا نچوڑ ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کا سلام کر رہا ہوں، شکریہ کا، کوئی داد کی طلب نہیں، کوشش کرنا ابھی بیٹھ کے، پنچایتوں میں بیٹھ کے، ڈیروں پہ بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنا جو میں نچوڑ دے رہا ہوں۔ ہاشمی صاحب میں نے ملک صاحب سے کہا ملک صاحب علم بڑا خوبصورت ہے، یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا؟ فرمانے لگے سید یہ وہ نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے غازی سے نسبت ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب پھر یہ تو بتائیے، اتنا پیارا پائپ لگا ہے، بانس لگی ہے، اوپر ایک خوبصورت کپڑے کا پریرا لگا ہے، کہاں سے لیا؟ کہنے لگے سید یہ پتو کی، یہی پتو کی سے لیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ پائپ؟ کہنے لگے جی پتو کی میں پائپوں والی دکان سے لیا۔ اچھا یہ کپڑا؟ کہنے لگے وہ جو تھان نہیں ہوتے تھان کپڑوں کے، ادھر سے میں نے 2.25 گز، 1.5 گز، 2.25 گز، 2.25 گز وہاں سے کٹوایا۔ میں نے کہا وہی تھان جس سے ہم اپنے کپڑے بھی سلواتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی وہی تھان۔ میں نے کہا ملک صاحب پھر ماننا پڑے گا، اگر ایک عام تھان کے کپڑے کو، ایک پائپ کو عباس سے نسبت ہو جائے تو بلند ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، پھر حق بنتا ہے نا ہم بھی اپنی نسبت پہچانے۔ کیسے؟ اگر کپڑا غازی سے نسبت پائے تو بلند، تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے، ہم کب بلند ہوں گے؟
मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। अगर एक सवारी को निस्बत है इस घर से, वो लायक ताज़ीम है। कपड़े को निस्बत है, लायक ताज़ीम है, कमाल है। हमारे साथ भी तो इनकी निस्बत जुड़ी है। हम इतनी बड़ी निस्बत अपने सार बिशारत भाई जोड़ के भी एक दूसरे को कहती हैं, मेरे लिए दुआते कर, दुआते कर। हमें समझ ही नहीं आई। मातमी सर उठाना दोस्त, सर उठाना मेरा भाई। हमें समझ ही नहीं आई हमारे साथ निस्बत कितनी जुड़ी है। बेटा इसी निस्बत के, बेटा आपके लिए कह रहा हूँ जो जाकिर साहब है, बेटा इसी निस्बत के लिए आपके शहर के बहुत बड़े नाम, बल्कि दुनिया का नाम, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आलल्लाहु मकामहु व नव्वरल्लाहु मरकदहु, इसी निस्बत पे शिया की तारीफ कर गया। और मैंने कहा डॉक्टर साहब इसी निस्बत पे शिया की तारीफ क्या है? कहने लगे खुदा बंदे से खुद पूछे बताते नहीं रहा। भाई बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। निस्बत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। गौर किया करो। एक तोहफा तुम्हारे लिए आया है, बल्कि मुझे आज भी याद है 16-17 शायद साल या 18 साल पहले पतोकी में जब पहली मैंने महफिल पढ़ी थी, वे भाई को याद आ गया। कह रहे थे हम छोटे से थे, सैयद आप आए थे, उस वक्त भी ये दुआ सरकार का सदका दी थी। आज फिर लेके आए। मजमाना तोड़िएगा, मलिक साहब को देके जाएंगे। आपके शिया मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं, लेकिन एक दुआ बाकमाल है, नाम है दुआए अहद। शायद भी सारी दुआएं कमाल हैं, लेकिन ये बाकमाल है। क्यों? छोटे लाल विलायत ने इस दुआ के हवाले से बड़ी बिशारत दी है। चलो मिलकर दरूद पढ़ो सरदार की बात। बेटा किसी ड्राइवर को कहना, बाबा भी बैठे हैं आपके, गाड़ी में रख लिया करें, ज़रूर पढ़ा करें, बड़ी अहम दुआ है। सरकार फरमाते हैं जो दुआ है पढ़ते हुए या पढ़ती हुई दुनिया से चले गए, मैं वादा करता हूँ जहाँ दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा। ठोकर मार के कहेगा कौम बेइज़्निल्लाह, होठ अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। गुफ्तगू सरकार से बड़ी तवील होगी। अब मैं मेहरबानी शुक्रिया मलिक साहब का, बस इजाज़त लेने लगा हूँ। फ़ज़ाइल का एक आध जुमला मैंने और कहना है। बिशारत भाई खड़े होंगे, सरकार से जो गुफ्तगू होगी वो मैंने फिर कभी हुक्म किया तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उस वक्त अचानक नौकर और कनीज़ा, दोस्त मेरी तरफ देखना, बाबा जी इधर देखिएगा, बाबा जी इधर देखिएगा, नौकर या कनीज़ा खड़े खड़े दाएं बाएं। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो जो दफनाने आए थे वो कहाँ चले गए? मेरा बाप कहाँ चला गया? मेरा भाई कहाँ चला गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा मामू, मेरा नाना, मेरा ताई, वो कहाँ चले गए? सरकार फरमाएंगे मुस्कुरा के याद कर, अगर वो तेरे होते तो मैयत न कहते। मेहरबानी, अल्लाह करे पहुंच जाओ। सबने कहा सांसों की डोरी तक का ताल्लुक था, सबने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ते ही तोड़ के चले गए। मुस्कुरा के फरमाएंगे पहचान मुझे, मैं तेरा हूं तो यहां हूं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह काबिल पे आएगा। वो दुआ पढ़ लेना और कोशिश करना तर्जुमा ज़रूर पढ़ना, ताकि पता तो चले इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। अरबी तो खैर से सारे पढ़ लेते हो, तर्जुमे से पता चलता है कि सरकार हमसे कहलवाना, नाम है दुआए अहद, तुम्हारे लिए छप के तुम्हारे दरवाजे पे आई है। बल्कि मैं लाहौर से आने वाले बच्चों को कहूँगा बेटा एक कोई ना कोई समझदार बहन को दे दो ताकि वो बीटियों में भी तकसीम कर ले। हम मर्द बुलक्कड़ हैं, ये नहीं बुलाती, याद कराएंगे पढ़ो दुआए अहद। अल्लाह क्या कीमती जुमले हैं। चलो पतोकी वालों एक जुमला बिशारत भाई ना चाहते हुए अर्ज करने लगा। इसमें एक जुमला है इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन। छोटे इमाम फरमाते हैं हमारा दोस्त है ही वो जो हमारे बेटे के ज़हूर को करीब समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है। एक और ऐलान करके जा रहा हूं, 2026, 27, 28 का मुहर्रम
بغض کرنے والا میں نہیں جانتا دوست ہے یا دشمن ہے. دوست قریب سمجھتا ہے، دشمن دور سمجھتا ہے. مجھے نہیں پتا، سرکار کا میں فرمان سنا گیا. اس لیے کوشش کرو، عشق میں انتظار ہر وقت، بس یہی انتظار اچانک آئے گا، اور اتنا کریمی ہے جہاں ہوگے تمہیں بلا لے گا. اس سے بڑا کرم کیا؟ کوئی فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی جہاز کی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں. معصوم فرماتے پروردگار پہلا انعام مومن مومنہ کو یہ دے گا، پہلا قدم سجوال، دوسرا کعبہ. کریمی تو دیکھیے. بہت شکریہ، بڑا ٹائم آپ نے غور فرمایا. فرمائے گا اٹھ میں آ گیا. سرکار ایک تلوار دیں گے. معصوم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے نوکر کے لیے آئے گی، نام بما ولدیت لکھا ہوگا. بشارت بھائی، نام بما ولدیت. بندہ کہے گا سرکار یہ نام بما ولدیت؟ مسکرا کے فرمائیں گے یہ ہے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت. اولی الامر امر دیجئے. سرکار فرمائیں گے او سارے عاشق تیار ہیں، آ چلے. ان لائنوں سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا. اللہ اللہ. آؤ ان بدبختوں سے پوچھے جو نانے کے مزار پہ رات ہو جاتی تھی، ان کا قصور کیا تھا. علی بادشاہ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ شہزادیوں کو کوفہ بلانے کا ارادہ فرمایا. میرا حسن لال، حسن لال، میرا دل ہے میری زندگی میں ایک دفعہ میری بیٹیاں اگر آمادہ ہو جائیں کوفے لے آ. میرا حسن لال میں حکم دے رہا ہوں کچھ. پہلا میرا حکم یہ ہے اگر شہزادیوں تیار ہو جائیں کوشش کرنا سفر دن کو نہ کرنا، سفر رات کو کرنا. حسن لال کوشش کرنا تھوڑے تھوڑے سفر کے بعد پوچھنا تھک تو نہیں گئی، تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد پوچھنا شہزادی تھک تو نہیں گئی. حسن لال پردوں کی ضمانت عباس کو دینا، ڈیوٹی ساری عباس کی. حسن لال عروہ غفاری سنتا کم ہے، ہماری محبت میں کانوں کی سنانے کی سننے کی قربانی دے بیٹھا ہے. عشق کو ناکا کی مہار پکڑانا. حسن لال اس لیے ہو سکتا ہے میری شہزادیاں محمل میں گفتگو کریں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی غیر میری بیٹیوں کی آواز سن. اللہ اکبر. حسن لال ایک ایک گھوڑے سوار چاروں طرف رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی تیز آ رہا ہو، ان کو تو نہیں پتا باہر آنے والی کون ہے، تاکہ دور دور ان کو روک سکے. حسن لال کوشش کرنا کوفہ پہنچنے سے پہلے مجھے اطلاع کرنا، میں خود شہزادیوں کو لینے آؤں گا. پاک حسن پہنچے، بابا کا فرمان سنایا، شہزادیوں نے آمادگی کا اظہار کیا، سفر شروع ہو گیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں شہزادیاں شہزادیاں شہزادیاں؟ بابا غیرت مند قبیلے سے ہوں، ہماری کوئی عورت مر جائے نا، بلکہ کسی بھی گھر کی خدا سلامت رکھے امام کے ظہور تک کوئی بہن بیٹی مر جائے، مولوی بشارت بھائی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی. مرد مر جائے تو نام. اتنا بندے غیرت مند ہیں مری ہوئی کا نام سپیکر سے برداشت ہی نہیں کرتے. کبھی سوچا کرو محمد کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں. اللہ کبھی سوچا کرو عباس کی آقا زادیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں. بندہ بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، ماں امی ماں، اپنوں کے لیے اتنا لقب. درود والے خاندان کے لیے بھی تو لقب بنتے ہیں نا. سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کا ہوا؟ سرکار کہتے ہیں اس وقت جب لائنوں نے پھپھیوں کے نام لیے تھے.
بڑا ارمان ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ سفر شروع ہوا۔ بس حاجمی صاحب سفر کی ایک کیفیت تھی، دن کو آرام، رات کو سفر۔ جب بھی شہزادی نے محمل سے اترنا ہوتا جلدی جلدی عباس ہاتھ آگے کرتے، ایک شہزادی کا قدم ہاتھ پہ، ایک زانو پہ۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ توجہ کرنا، میں نے صرف آپ کو اس گھر کا درد سنانا ہے، اور درد سناتے ہوئے یہ ضرور کہنا ہے، روتے بھی جاؤ، دعا بھی کرتے جاؤ، اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب ہم امام کے ساتھ مل کے ان لائنوں سے پوچھے تو صحیح آقا زادیوں کا قصور کیا تھا، پوچھے تو صحیح نا۔ سرکار پہلے ہاتھ پھر زانو، شہزادی قدم نیچے رکھتی، اسی طرح جب چڑھانا ہوتا پہلے سرکار عباس زانو آگے کرتے، پھر ہاتھ، پھر شہزادی سوار ہوتی۔ جو ہی شہزادی اترتی یا سوار ہوتی، سید فوراً سرکار عباس سر سے امامہ اتارتے، شہزادی کے قدموں کا نشان مٹا دیتے، جہاں نیچے قدم رکھے ہوتے سرکار نشان مٹا دیتے۔ کسی نے پوچھ لیا عباس ہر جگہ قدموں کے نشان مٹاتا رہا ہے، کوئی خاص راز ہے؟ سرکار رو کے کہتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری آقا زادی کے قدموں۔ اللہ ہو گیا، سفر مکمل، پہنچ گئے کوفے کے باہر۔ علی بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کوئی مرد باہر نہ آئے، عورتیں تھی، کوفہ سارا سجا تھا۔ سرکار نے شہزادی کی مہار خود آ کے پکڑی، پکڑنے کے بعد سرکار امیر کائنات نے شہزادی کے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے پوچھتے ہیں تھک تو نہیں گئی؟ شہزادی رو کے کہتی بابا جان سفر بڑا طویل تھا، آپ کے دیدار نے زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ سرکار فرماتے آؤ شہزادی میں تمہیں کچھ دکھاؤں، آؤ دکھاؤں۔ سرکار مہار لے کے چلے، آگے جائیں، سرکار عباس کھڑے ہیں، چند عورتیں کھڑی ہیں، سرکاروں سے گفتگو، غازی غازی کیا ہوا؟ آقا یہ عورتیں کہتی ہیں علی کی بیٹی کی زیارت کراؤ، شہزادی کی ہمیں زیارت کراؤ، غازی کرنے دینا۔ غازی رو کے کہتے آقا آپ مالک ہو لیکن ایک عرضی ہے، جس مقام پہ یہ زیارت کرنا چاہ رہی ہے نا یہ مقام بازار ہے، مجھ عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس بازار کے مقام پہ کوئی بندہ میری آقا زادیوں کی زیارت کرے، کوئی ایک مقام علیحدہ منتخب کر لیں جہاں سارے مل کے زیارت کریں۔ علی بادشاہ گریہ کرتے ہوئے کہتے غازی آج کرنے دے کل کو تیری مرضی کرنے دے۔ سرکار لے کے چلے، بڑا طویل مضمون ہے۔ سرکار فرماتی ہیں میری شرم و حیا والی یہ فلاں چوک ہے، شرم و حیا والی یہ فلاں بازار ہے، یہ راستہ دربار پہ جاتا ہے۔ شہزادی رو کے کہتی بابا جان یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سرکار رو کے کہتے ہو سکتا ہے کوئی بچے نہ۔ بڑا مضمون ہے، میں نے سارا چھوڑ دیا۔ علی بادشاہ تھوڑا آگے لے کے چلے، شہزادی گریہ کر رہی ہیں، آگے لے کے چلے، دیکھا کیا کوفے میں چھتوں پہ عورتیں ہیں، ہاشمی صاحب ٹوکریاں پھولوں کی ہیں، پھولوں کی ٹوکریاں لے کے پھول اٹھا کے شہزادی پہ برسا رہی ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ علی بادشاہ نے اتنی لمبی چھتیں اونچی نہیں تھیں، اتنی تھی کہ جہاں ناکہ قریب قریب نظر آتی تھی۔ علی بادشاہ نے کھڑے ہوئے مہار روک کے کوفے والی عورتوں سے مخاطب ہونا شروع کیا۔ یہ علی کہتے کوفے والی ہو میری بیٹیاں پہچان جاؤ، اگر کبھی مقدر انہیں دوبارہ کوفے لے آئے پتھر نہ مارنا، سیعلم الذین ظلموا۔